منصب و اقتدار یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر تاریخ نے ایک ایسے انسان کو بھی اپنے سینے میں سمویا ہے جس کے سامنے پورے ہندوستان کی پرائم منسٹرشپ صرف ایک ہاں کی دوری پر تھی، لیکن انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرانا تو گوارا کیا مگر اپنے نظریات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کا جواب تھا، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب خدا کے سامنے پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے کہے، ویل ڈن محمد علی۔ محمد علی جناب وہ شخصیت جو لاٹھیوں کا سہارا لینے کے بجائے اپنے ہمت اور جد و جہد سے آگے بڑھتے رہے۔ وہ نہ تو کسی سے مروب ہوئے اور نہ ہی خواہشات کے حصول کے لیے اپنے اصول توڑے۔ وہ لالچ کے جال میں نہ پھنسے، نہ ہی کبھی ان کے قدم اپنے فیصلوں پر متزلزل ہوئے۔ وہ خوش اخلاقی کے ساتھ ساتھ خوش لباسی کا بھی بہترین نمونہ تھے۔ علامہ یوسف جبریل قائد اعظم کی شباہت اور وجاہت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، کھڑا قد، باریک اور تیکھے نکوش، سیدھی گردن، چوڑا کتابی ماتھا، کالی اور نہایت پرکشش عقابی آنکھیں، مضبوط ہاتھ، خاموش طبیعت مگر تڑپنے کو آمادہ، ایک گہری سوچ مگر بے حد عمیق، دور رس اور باریک بین، درد مند رفیق، مرد میدان، انسانیت پسند اور ایک یگانہ روزگار شخصیت۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی اور ممبئی میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں کچھ عرصے تک ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد انگلستان روانہ ہو گئے۔ انہوں نے 19 سال کی عمر میں بار ایٹ لا کا امتحان پاس کیا۔ وہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھے کہ اتنی کم عمری میں بار ایٹ لا کرنے والے وہ پہلے ہندوستانی طالب علم تھے۔ لندن میں قیام کے دوران انہوں نے قانون کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلستان کی پارلیمانی سیاست کا بھرپور مشاہدہ اور مطالعہ کیا۔ وطن واپس آئے اور 1906 میں کانگریس میں شمولیت حاصل کی۔ 1913 سے 1920 تک وہ بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس دونوں سے وابستہ رہے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک مفاہمتی رشتہ بنانے کی کاوشیں کرتے نظر آئے۔ اسی بنا پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب بھی ملا۔ 1920 میں قائد اعظم نے گاندھی کی ستیہ گرہ مہم سے اختلاف کرتے ہوئے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مکمل طور پر مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ ہندوستان کے مسائل کا حل مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے حصول کے بنا ممکن نہیں۔ اس سارے عرصے میں وہ ہندوستان کے سب سے کامیاب وکیل بھی ثابت ہو رہے تھے اور 1928 میں وہ مسلم لیگ کی صدارت کے لیے چن لیے گئے۔ اس سال کانگریس کے جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں آئینی ڈھانچے اور حکومت کی تشکیل کا خاکہ پیش کیا، جسے نہرو رپورٹ کا ٹائٹل ملا۔ قائد اعظم کے نزدیک اس رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مسائل کا منصفانہ حل شامل نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایک الگ رپورٹ میں 14 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کے بار بار اصرار پر وہ 1934 میں دوبارہ ہندوستان واپس آئے اور غیر متحرک مسلم لیگ کی صدارت پھر سے سنبھال کر اسے منظم کرنے لگے۔ اس دوران 1937 کے انتخابات، 1940 کی قرارداد پاکستان اور جنگ عظیم دوم کے واقعات نے ہندوستان کی سیاست میں بھونچال برپا کیے رکھا، لیکن قائد اعظم نے ہر موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ان کے سیاسی حقوق کا بھرپور دفاع کیا۔ تحریک پاکستان اب ایک مضبوط آواز بن گئی تھی اور پاکستان کا خواب پورا ہوتا نظر آنے لگا۔ کابینہ مشن پلان ہو یا جون 1947 کا منصوبہ، قائد نے ہر موڑ پر اپنی قابلیت و فہم سے ایسے مضبوط فیصلے کیے کہ مسلمانوں کے الگ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگا۔ امریکی پروفیسر اور تاریخ دان سٹینلے ولپرٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ اور بھی نایاب ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی ریاست کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر دکھائے۔ کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو کی بہن مسز وجے لکشمی پنڈت کہتی ہیں،
اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبدالکلام آزاد ہوتے اور دوسری طرف کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو کبھی ہندوستان کی تقسیم نہ ہو پاتی۔ ہر دور میں ہر حال میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں، پائندہ رہوں گا۔ تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔